بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق یعنی نرمی، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرمی کا راستہ اختیار کیا کرے زندگی کے ہر شعبے میں، اور یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں، اور یہ کہ بلا وجہ سختی سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا جانا چاہیے، کیونکہ جہاں نرمی برتی جائے گی تو پھر اس کے نتائج ہمیشہ بہت ہی خوشکن اور دل پسند قسم کے آثار و ثمرات اور نتائج برآمد ہوں گے، معاملات سلجھ جائیں گے۔ لیکن جہاں بے جا سختی برتی جائے گی تو معاملات سلجھنے اور حل ہونے کی بجائے مزید الجھنوں کا شکار ہو کر ہی رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث درج فرمائی ہیں اس باب میں، ان میں سے متعدد احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 470۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ایاکم والشح، تم کنجوسی سے ہمیشہ بچتے ہی رہا کرو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ جو کنجوسی ہے اس نے تو ہلاک کر ڈالا تم سے پہلے لوگوں کو، سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، کہ انہوں نے اس کنجوسی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا، قتل و غارت گری وہ مچاتے رہے، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، اور انہوں نے آپس میں رشتوں کو توڑ ڈالا، قطع رحمی کرتے رہے، وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دیکھو یہ جو ظلم ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہر ایک ظلم ظالم انسان کے لیے قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشِ، بے حیائی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشِ، اس لیے کہ یقیناً اللہ کسی ایسے انسان کو ہرگز پسند نہیں فرماتا جو کہ بے حیائی کے کام کیا کرتا ہو۔ اس اہم ترین حدیث میں ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ کہ ابتدا میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم
بچتے رہا کرو بخل سے، کنجوسی سے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخل کے لیے یا کنجوسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے الشح۔ شح سے بچتے رہو۔ شح کے معنی اور بخل کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی کنجوسی۔ البتہ اہل علم نے ان دونوں میں ایک فرق بھی بیان کیا ہے کہ عام طور پر اگرچہ بول چال میں دونوں کا معنی یہی لیا جاتا ہے کہ کنجوسی، لیکن الشح اور دوسرا لفظ البخل ان دونوں کے معنی میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بخل سے مراد یہ ہے، اور بخیل انسان وہ ہے کہ جو اپنا مال ان کاموں میں خرچ نہ کرے کہ جن کاموں میں مال خرچ کرنا اس کی ذمہ داری قرار دی گئی ہو، دینی طور پر، شرعی طور پر، اور یہ کہ اخلاقی طور پر بھی انسان کی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، مثلا یہ کہ انسان کے جو اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات، ان کا نان نفقہ اور ان کی ضروریات، اور اسی طرح جو دینی عبادات ہیں، دین میں جو مالی عبادات ہیں کہ جہاں مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا قربانی کا معاملہ ہے، تو یوں اس قسم کا انسان جو ان کاموں میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا بلکہ روکے رکھتا ہے کہ جو کام اس کے ذمے لازمی اور ضروری قرار دیے گئے ہوں، اس چیز کا نام ہے بخل۔ اور جو اس قسم کا انسان ہے وہ بخیل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال سے اور خوشحالی سے نواز رکھا ہو، اور پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں بخل یعنی کنجوسی سے کام لیا کرتے ہوں، تو وہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم نے بخل کے ذریعے اور کنجوسی کے ذریعے اپنا یہ مال جو بچا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ مال ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، بلکہ یہ بچایا ہوا مال در حقیقت ان کے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ یعنی قیامت کے دن اس بارے میں جواب دینا ہوگا، حساب و کتاب دینا ہوگا، اور تب یہ بچا کر رکھا ہوا مال بخیل انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ الغرض اس آیت میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ وہ ایسے کام جو ان کے ذمے ضروری قرار دیے گئے ہوں، ان کاموں میں وہ اپنا مال جو کہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اسے وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ بخیل انسان وہ ہے، اور بخل کے معنی یہ ہیں کہ خود اپنا مال اچھے کاموں میں خرچ نہ کرنا اور اسے روک کر رکھنا کہ وہ کسی دوسرے کا مال نہیں چھین رہا، خود اپنے ہی مال کو اس نے روک کر اور بچا کر رکھا ہوا ہے۔ جبکہ اس سے بڑی برائی ہے الشح، اور جس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ہمیشہ یہ کوشش اور یہ جستجو اور اس کے دل میں یہ جذبہ سیاہ ہمیشہ موجزن رہا کرتا ہو کہ میں کسی طرح دوسروں کا مال چھین لوں، کہ اپنا مال اچھے کاموں میں خرچ کرنا وہ تو درکنار، وہ تو بہت دور کا معاملہ ہے۔ اپنا مال وہ کیا خرچ کرے گا کسی نیکی کے کام میں،
بلکہ اس کی کوشش تو یہ رہا کرتی ہو کہ جب اسے کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو وہ دوسروں کا مال بھی چھین لے اور لوٹ لے، اور یہ کہ وہ اس پر قبضہ کر لے اور دبا لے وہ دوسروں کے حقوق، خواہ اس مقصد کے لیے اسے کسی کا خون بہانا پڑے، کسی کی جان لینی پڑے، اور یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، اور یہ کہ رشتوں کو توڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، اور یہ کہ ظلم ہی کیوں نہ کسی پر ڈھانا پڑ جائے، یا یہ کہ اس مقصد کے لیے یعنی کسی دوسرے کا مال چھیننے کے لیے فحش اور بیہودہ قسم کی گالی ہی کیوں نہ بکنی پڑے، لیکن وہ گالی بھی بکے گا، اور یہ کہ قتل بھی کرے گا، ظلم و ستم بھی ڈھائے گا وہ دوسروں پر، اور رشتہ داریاں بھی توڑ ڈالے گا، صرف اس مقصد کے لیے کہ مال میرے ہاتھ لگ جائے تو سب ٹھیک ہے، باقی کیا رشتہ داریاں اور کیا شرافت کے یہ سبق اور یہ تعلیمات، ان چیزوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ شح یعنی کنجوسی سے تم ہمیشہ بچتے رہو۔ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ یہ جو شح ہے یعنی بہت زیادہ کنجوسی اور روپے پیسے کی یہ جو ہوس ہے، یہ لالچ ہے کہ میں لوٹ لوں اور میں دوسروں کا مال چھین لوں اور دبا لوں، جب یہ جذبہ سیاہ انسان پر حاوی ہو جایا کرتا ہے تو پھر یہ بری عادت اور یہ برا جذبہ انسان کو اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے دوسری بہت سی بھیانک برائیوں کی طرف بھی اسے لے جایا کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس طرح اس حدیث میں ارشاد ہوا کہ پہلے لوگوں کو برباد کر ڈالا اسی جذبے نے، یعنی لوٹ لینے کا جذبہ اور یہ کنجوسی اور روپے پیسے کی محبت اور یہ لالچ، مزید یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اسی جذبے کی وجہ سے کہ مال ہاتھ لگ جائے، اور یہ کہ رشتوں کو توڑ ڈالا، اور یہ کہ ظلم کرتے رہے وہ ایک دوسرے پر، حالانکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ انسان اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایک ظلم روا رکھتا ہے، ایک ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے کسی انسان کے ساتھ، تو یہ ایک ظلم جو ہے یہ اس ظالم انسان کے لیے روز محشر قیامت کے دن وہاں بہت سی ظلمات، بہت سی تاریکیوں کا سبب بن جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کی کہ کاش کسی طرح اسے کچھ نور، کچھ روشنی نصیب ہو جائے، تو وہاں اس ماحول میں بجائے اسے کہ انسان کو روشنی نصیب ہو سکے تو روشنی کی بجائے وہاں تاریکیاں اور اندھیرے ہی اسے نصیب ہوں گے، اور وہ وہاں اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا اور ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔ تو ایک ایک ظلم بہت سے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا کہ ظلم اگر ایک کیا ہو لیکن وہ اندھیرے ہوں گے بہت زیادہ۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ الظلم ظلمات کہ ایک ظلم بہت سے اندھیرے، بہت سی ظلمات، بہت سی تاریکیوں میں تبدیل ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو دراصل یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں کہ ظلم یعنی ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، حق دبانا، اور یہ کہ ظلمات جس کے معنی ہے تاریکی، ظلمت کی جمع، تو اصل میں ظلم کے معنی ہی یہی ہیں، یعنی اندھیرا۔ جو کوئی ناانصافی کرتا ہے کسی کے ساتھ، گویا اس نے تاریکی اور اندھیرے مچا رکھے ہیں،
اندھیر نگری اس نے مچا رکھی ہے۔ گویا کہ اس نے روشنی کی بجائے اور خیر و خوبی کی بجائے وہاں اندھیرے پھیلا دیے ہیں۔ تو ظلم کی اصل یعنی لغوی لحاظ سے اور لفظی اس کے جو معنی ہے، لفظی معنی ظلم کے یہی ہیں، یعنی اندھیرا۔ نا انصافی دراصل اندھیرا ہے، وہ ظلمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک ظلم قیامت کے دن بہت سی ظلمتوں یعنی اندھیروں کیا سبب بن جائے گا انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، اس لیے کہ اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا ہر اس انسان کو جو کہ بے حیائی کے کام کیا کرتا ہو۔ دو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا اس انسان کو جو کہ فاحش ہو اور جو کہ متفحش ہو۔ فاحش کے معنی ہے ناظرین کرام وہ انسان جو کہ بے حیائی کے کام یا بے حیائی کی باتیں کیا کرتا ہو، لیکن یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس کا مزاج نہیں ہے، اگرچہ البتہ یہ کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے وہ غلیظ کام کیا کرتا ہے کہ کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کبھی بے حیائی کا کام کر ڈالا، کبھی بے حیائی پر مشتمل کوئی گفتگو کر ڈالی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسرا انسان جو کہ اس سے بھی برا ہے اور جس کے لیے یہاں المتفحش کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ انسان کہ جس کے مزاج میں باقاعدہ بے حیائی شامل ہو اور محض اتفاقی معاملہ نہ ہو، بلکہ وہ جان بوجھ کر ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا کرتا ہو کہ کب مجھے کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو میں کوئی ایسی حرکت کروں، کوئی ایسی گفتگو کروں، کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں بے حیائی کا عنصر پایا جاتا ہو۔ الغرض جب انسان بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، تو پھر وہ یہ تمام برائیاں بھی انجام دیتا چلا جائے گا خود بخود کہ قتل و غارت گری بھی کرے گا مال کے لیے، کہ کنجوس آدمی ہے، بس مال چاہیے، اور یہ کہ رشتوں کو برباد کرے گا، توڑ ڈالے گا، اور یہ کہ ظلم بھی کرے گا، زیادتی کرے گا دوسروں کے ساتھ، اور یہ کہ بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، کہ گالی اگر بکنی پڑے کسی کا مال چھیننے کے لیے تو گالی بھی بکے گا۔ لہذا ان تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ انسان الشح یعنی کنجوسی سے بچے، اور الشح یعنی کنجوسی یہ کام وہی کرے گا کہ جس کا دل سخت ہوگا، سنگ دل قسم کا انسان، جبکہ ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے ان احادیث میں اور اس باب میں کہ سختی کی بجائے ہمیشہ نرمی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔